شہر میں سورج کی کرنوں میں شدت گرمی کی لہر برقرار ہے۔ شہر کا موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا شہری شدید گرمی کے باعث غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بتائیں عبدالرحمان۔ جی دیکھیے، صوبائی دارالحکومت لاہور ایک بار پھر سورج کی تپش کی لپیٹ میں ہے اور شہر بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں دھوپ آگ برساتے ہوئے محسوس ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 45%، جبکہ ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث ہیٹ ویو جیسی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے، جس کے بعد شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہر جن میں حافظ آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال اور کترنواں میں بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ صبح سویرے ہی سورج نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دی ہیں، جبکہ دن چڑھتے ہی سڑکیں بھی تپنے لگی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم ہوائیں اور شہریوں کو مزید پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو غیر ضروری سفر کرنے سے ماہرین نے منع کیا ہے، اور اگر باہر نکلنا مقصود ہے تو ٹھنڈے پانی اور سر کے اوپر ٹوپی، چھتری یا تولیے کا استعمال کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چٹپٹے خوابوں کے بعد ٹھنڈے میٹھے کا مسئلہ، شہریوں نے گرمی دور بھگانے کے لیے آئس کریم پارلرز کا بھی رخ کر لیا۔ مال روڈ اور دیگر علاقوں میں آئس کریم شاپس پر رات کے تک لوگوں کا تانتا بندہ رہا۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ بقرہ عید کے چٹپٹے کھابے زیادہ کھا لیں تو ٹھنڈی اور مزیدار آئس کریم کو دل ضرور کرتا ہے۔ لاہور میں گرمی کے ستائے شہریوں کی بڑی تعداد آئس کریم پارلرز میں پہنچ گئی۔ مال روڈ اور دیگر علاقوں میں آئس کریم پارلرز پر فیملیز اور نوجوانوں کا رات گئے تک رش رہا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پسندیدہ آئس کریم فلیور سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ گرمی کے موسم ہے، اس میں ہم نے قربانی کی ہے، قربانی کی گوشت وہ پیاروں میں تقسیم کر کے ادھر اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ آئے، انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم بھی ایسا تھا، اس وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور آئس کریم کھانے آئے ہیں۔ عید کا دوسرا دن ہے تو اس لیے اچھا لگ رہا ہے۔ آئس کریم پارلرز کے مالکان نے بھی عید پر رش کے پیش نظر آئس کریم کے مختلف فلیورز کی قیمتیں بڑھا دیں۔ کیمرامین عدنان حسن کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ حکومت پنجاب کے صفائی آپریشن کے بڑے دعوے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم۔ 1,20,000 ٹن سے زائد ویسٹ کلیکشن۔ ستھرا پنجاب اور سیف سٹی کے اشتراک سے صوبہ بھر میں صفائی اور سیکورٹی آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے۔ ستھرا پنجاب واقعی صاف اور ستھرا۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز پنجاب بھر میں عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم۔ 103% ٹارگٹ مکمل۔ ستھرا پنجاب اور سیف سٹی کے اشتراک سے صفائی اور سیکورٹی آپریشن کامیابی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پورے آپریشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر شدید گرمی کے باوجود فیلڈ میں موجود رہے۔ صوبہ بھر میں 1,20,000 ٹن سے زائد ویسٹ کلیکشن کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ گنجان آباد علاقوں، بازاروں اور تنگ گلیوں میں علائشوں کی فوری نشاندہی کر کے بروقت کلیئرنس کی گئی۔ ملتان، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سمیت مختلف اضلاع میں قربانی کے بعد صفائی کا عمل تیزی سے جاری رہا۔ شہریوں میں 1.25 کروڑ سے زائد ڈی گریڈیبل بیگز تقسیم کیے گئے۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں بھی صفائی آپریشن جاری۔ شہریوں کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار، ورکرز کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ چاند رات سے ہی مساجد، عیدگاہوں اور مرکزی شاہراہوں کی صفائی دھلائی کا عمل جاری رکھا گیا۔ عرق گلاب اور فینائل ملے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ عید اجتماعات کی سیکورٹی کے لیے ڈرون اور سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی گئی۔ ستھرا پنجاب نے 18,81,000 کلومیٹر سے زائد ایریا کو کور کیا۔ 1,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو واش کر کے صاف کیا گیا۔ حکومت پنجاب کے مطابق عید الاضحیٰ کے پہلے روز 1,200 سے زائد قربان گاہوں کو مکمل طور پر صاف کیا گیا، جبکہ صفائی آپریشن دوسرے روز بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ پر واسطہ لاہور مکمل متحرک، جبکہ شہریوں کو بلا تعطل پانی اور نکاسیات کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وین کے تحت خصوصی آپریشن مانسون تیاریوں ڈرین ڈسلٹنگ مہم کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین اور ایم ڈی واسطہ کو دورہ، فیلڈ آپریشنز، شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت بھی کی ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی واسا لاہور شہر بھر میں متحرک رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو صاف ماحول، نکاسی آب اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیلڈ آپریشنز جاری رہے۔ واسا ہیڈ آفس میں وائس چیئرمین چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی غفران احمد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پانی اور سیوریج سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ مانسون سیزن سے قبل روڈ سائڈ نالوں اور سیوریج نیٹ ورک کی ڈیسلٹنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ سی ایم کی ہدایت بھی ہے کہ تمام محکمے، خالی ستھرا پنجاب پروگرام، تمام
महकमे अपनी एक्टिविटी जनरेट करें और हमने भी जो अपनी एक्टिविटी थी 3 से जनरेट कर रहे हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन तमाम महकमों के आपस में कोऑर्डिनेशन है। ये नहीं कि हम अकेले कह रहे हैं, बाकी को अपना तमाम महकमे एज एक टीम CM की क़यादत में सारे काम कर रहे हैं। कोई वाटर सप्लाई शॉर्टेज पूरे लाहौर में कोई एक भी कंप्लेंट नहीं थी और आज भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम में हम 24/7 आपको पता है वो एक्टिव होता है और उस वहाँ पे कंप्लेंट्स मॉनिटरिंग होती हैं हर टाइप की, लेकिन वाटर सप्लाई को हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। वासा हुकाम पुर उम्मीद हैं कि मरबूत हिकमत अमली और मुसलसल मॉनिटरिंग के जरिए इस बार मानसून में शहरियों को बेहतर रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सिटी लाहौर का वालिदैन वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के नाम खुसूसी पैगाम सामने आया। शहर भर में कम उम्र ड्राइवर्स वन व्हील करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन किया जाएगा। पुलिस को सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, शहरी महफूज सफर के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ होल्ड अप का ऐलान। 3 सवार मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई होगी। बगैर साइलेंसर बाइक्स पर क्रैकडाउन। 90 से ज्यादा मकामात पर नफरी तैनात। मॉल रोड गुलबर्ग डिफेंस में सख्त चेकिंग। ट्रैफिक वार्डन्स के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। CBD बुलेवार्ड और DHA के मुख्तलिफ फेजेस में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भी मौजूद रहेगा। खुशियों के अंदर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और किसी किस्म के भी ऐसे इक़दाम से परहेज़ करें जो दूसरों के लिए किसी किस्म की भी ज़हमत का बायस बने। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी और खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, FPCI ने पहली मरतबा शेडो बजट पॉलिसी पेश कर दी है और 5 साल में मजमूई GDP 688 अरब डॉलर, बरामदात 88 अरब डॉलर तक ले जाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। तजारती और बजट खसारा सिफर करने जबकि काबी टैक्स आमदनी की हद 8 लाख रुपये सालाना से बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। हाउसिंग सेक्टर की ट्रांजैक्शंस पर टैक्स कम करके 0.5% करने का भी कहा गया है। FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर में इकनॉमिक पॉलिसी बजट सिफारिशात पेश कर दी गयी। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज, सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख भी मौजूद थे। CEO थिंक टैंक अहमद नवाज सुखेरा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारी सिफारिशात पर अमल किया जाए तो 5 साल में मुल्क की GDP 688 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। हमने 5 साल में बरामदात 80 अरब डॉलर जबकि तजारती खसारा सिफर करने की पॉलिसी दी है। कारपोरेट टैक्स को कम करके 25% जबकि तनख्वाह पर टैक्स 35% घटाकर 20% लाया जाए। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पर टैक्स 5.5% से 0.5% किया जाए। GDP अभी गवर्नमेंट ने $452 बिलियन का एस्टिमेट बताया है। हम समझते हैं कि 5 साल में $688 बिलियन पर पाकिस्तान को ले जाया जा सकता है, तो फिर $236 बिलियन की ग्रोथ रेट जो हमारा इस साल 3.7% के करीब है, इसको 5 साल में 8.5% पे ले जाया जा सकता है। पर कैपिटा इनकम को 1900 से उठा के $2900 पर कैपिटा पे ले जाया जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो निजी शोबे को साथ खड़ा करना होगा। कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना। पाकिस्तान इस पोजीशन में खड़ा है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 साल बहुत मेहनत की है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी अचीव कर सके। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को लीड किया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो बल्कि हम एक कौम ऐसी बन के खड़े हो गए हैं कि अपना सर बुलंद करके आज हम पूरी दुनिया में खड़े। शैडो बजट में कहा गया कि नए NFC अवार्ड के इजरा को तवील अरसे तक मुअख्खर न किया जाए। महकमों को हर साल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बजट की तकसीम की जाए। 5 साल में 2 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा कर सकते हैं। शैडो बजट में दिफाई अखराजात में 35% जबकि पेंशन में 23% इजाफे की तजवीज़ है। तकरीब में FPCCI के नायब सदर ज़की एजाज और यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने भी शैडो पॉलिसी के निकात पर रोशनी डाली। कैमरामैन फैसल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।